عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز ناظرین، یقیناً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اگر اللہ رب ذوالجلال کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور آپ کے ساتھ رہنے والے جن کو ہم اور آپ حضرات صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، دنوں رات آپ کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا، اسی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے یہ خوش اور اللہ ان سے خوش۔ کیا مقام دیا اللہ رب ذوالجلال نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ رہنے والے حضرات صحابہ کو۔ اللہ رب ذوالجلال نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرات صحابہ کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی۔ ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 10 حضرات صحابہ کو، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جنت کی خوشخبری سنائی، جن میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، اور دوسرے صحابہ جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی، جہاں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کا ذکر کیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی شان میں کہیں بھی کسی بھی جگہ یا محمد سے خطاب نہیں فرمایا، جیسے اور نبیوں کے لیے یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا صالح، دوسرے نبیوں کے لیے یا کے خطاب کے ذریعے اللہ نے ذکر فرمایا، جس کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں بھی کسی بھی جگہ اللہ رب ذوالجلال نے یا محمد سے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ یہاں ایک الگ انداز سے خطاب کر کے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ دوسری جگہ یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ایسے خطاب سے اللہ رب ذوالجلال نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے آپ کا ذکر فرمایا اور آپ سے خطاب فرمایا، لیکن یہاں بڑے ہی محبتانہ اور بڑے ہی عاشقانہ انداز میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، آپ پر ایمان لے کے آئے، ان کی حقیقت یہ ہے اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحم دل، تراہم رکعا سجدا، کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو کبھی رکوع میں ہوں گے تو کبھی سجدے میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے آ کے حضرات صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کی مجلس میں رہتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے،
جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہمارا طور طریقہ ذرا بدل جاتا ہے، بچوں میں گھل جاتے ہیں، ایمان کی باتیں سے ہٹ جاتی ہیں، اور وہ قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں اب وہ سنانا نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میاں بیوی یعنی میاں اپنی بیوی کے ساتھ جو بات چیت کرتا ہے اور بچوں سے جو کھیلتا ہے ان کے ساتھ، یہ بھی تو دین ہی ہے، اس پر بھی اللہ رب ذوالجلال آپ کے لیے اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ ایمان سے ہٹنے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کی کیسی تربیت فرمائی۔ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں جب مہمان داخل ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو میرے اس مہمان کو گھر لے کر جائے۔ اس سے پہلے آپ نے خود اپنے گھرانوں میں معلوم کیا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور دوسرے ازواج مطہرات کے گھروں میں آپ نے معلوم کیا کہ کوئی ہے کھانے کی چیز کہ جس کے ذریعے میں مہمان نوازی کروں اپنے مہمان کی۔ وہ دن تو بڑے مشکل کے تھے، وہ دن بڑے مشکل کے تھے۔ ایک مہینہ ازواج مطہرات کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، یہ تھی حالت، اور صرف ستو یا کھجور یا پنیر ایسی چیزیں کھا کے گزر بسر ہو جاتا تھا، ایک مہینہ گزر جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ہے کچھ کھانے کے لیے کھلانے کے لیے؟ اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے ہمارا چولہا ہی نہیں جلا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، دوسری بیوی کے یہاں معلوم کیا تو وہاں سے بھی یہی جواب۔ تو پھر آپ نے حضرات صحابہ سے پوچھا کوئی ہے جو میرے اس مہمان کو لے کر جائے، کھانا کھلائے؟ اللہ اکبر، آج کا دور تو اللہ نے ہمارے لیے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ ہم صبح بھی کھاتے ہیں، دوپہر میں بھی کھاتے ہیں، شام میں بھی کھاتے ہیں، لوگ آرام کی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ ذرا صحابہ کی زندگی کا تصور تو لے کے آئے کہ وہ صحابہ جو بڑا مشکل سے گزارا ان کا ہوتا تھا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا تو ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو لے کے جاتا ہوں، آپ مجھے یہ اجازت دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ان کو اپنے گھر لے کر جائیں۔ صحابی لے کے گئے، دیکھا، پوچھا بیوی سے ہے کچھ کھلانے کے لیے؟ پوچھا تو بیوی نے کہا اوہو آپ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے مہمان کو گھر لے کے آئے ہیں، صرف بچوں کا کھانا ہے، اس کے علاوہ میرے لیے بھی نہیں ہے، آپ کے لیے بھی نہیں ہے۔ صحابی نے فرمایا نبی کا مہمان ہے، اس لیے بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیں، جو کچھ بچوں کا ہے وہ لا کے رکھ دیں، اور چراغ بھی شروع میں جلا کے رکھیں، اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، چبانے کی ایکٹنگ کرتا ہوں، اس لیے کہ کھانے کے لیے ایک ہی مہمان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے آپ چراغ درست کرنے کے بہانے آئیں اور آ کے آپ گل کر کے بجھا کے چلے جائیں۔ تو آپ کی بیوی کھانا رکھ دیا، شروع ہوا تو فوراً آ کے انہوں نے بجھا کر چلے گئے۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے پوچھا ارے اپنے مہمان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اللہ نے کیا خوشخبری سنائی ہے، کیا خوشخبری سنائی ہے؟ انہوں نے پورا رات کا واقعہ ذکر کر دیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یا رسول اللہ لے کر گیا لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے بچوں کے کھانے کے، ہم نے وہی رکھ دیا اور ہم بھوکے رہ گئے، بچوں کو بھی بہلا پھسلا کے سلا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو تبھی تو اللہ نے آیت اتار دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ کہ خود کی حالت پتلی ہو، خود کے پاس اتنا نہیں، لیکن اپنے ساتھ رہنے والوں کا اتنا خیال ہے۔ آج ہم اسے ٹھنڈے دل و دماغ سے سنیں اور سمجھیں کہ صحابہ نے کیا عمل کر کے ہمارے پاس عملی نمونہ پیش فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کن تعلیمات پر آپ عمل کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مقام پر پہنچے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ فقط ہم نام کے مسلمان رہ جائیں
اور ہمارا عمل پورا غیروں کی طرح ہو جائے، ہم برابر سود لیتے رہیں، ہم برابر دوسروں پر ظلم ڈھاتے رہیں، اور برابر ہم اپنی تجارت میں ڈنڈی مارتے رہیں، اور اگر ریئل اسٹیٹ کا ہم کاروبار کر رہے ہوں، ایک ایک سائٹ 4 لوگوں کو بیچتے رہیں اور کہتے رہیں شان سے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں۔ کیا ایسے مسلمان اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے تھے؟ دیکھو خود کی حالت پتلی، لیکن ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن دوسروں کا خیال کہ ہم بھوکے رہ جائیں، دوسرے کھا کے وہ ان کا پیٹ بھر جائے، نبی کا مہمان اس کا پیٹ بھر جائے۔ اگر یہ ہر ایک کے زندگیوں میں عمل آ جائے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہی پرانا دور دوبارہ لوٹ کے آ جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوال کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا کہ جاؤ مانگنا شروع کر دو۔ ہر مسجد کے پاس مانگنے والوں کی ایک لمبی قطار کھڑی رہتی ہے، کیوں مانگیں؟ کیوں ان کو ان کے پیروں پہ نہ کھڑا کریں کہ ان کو بھی کچھ چھوٹا موٹا کاروبار میں ان کو لگا دیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم مانگنے والوں کی تعداد کو بڑھاتے رہیں، مسجدوں کے پاس بیٹھے رہیں، ہمارے کمیٹی کے ذمہ دار احباب سب مل کر ان کے لیے کچھ چھوٹا سا کاروبار ان کے لیے لگا کر نہیں دے سکتے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ صحابی جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کیا، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ تو بڑے نرم و نازک ملائم تھے، صحابی کے ہاتھ بڑے سخت اور کھردلے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا، ارے آپ کے ہاتھ تو بڑے سخت ہیں، کیوں، کیا وجہ سے؟ صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر پھوڑتا ہوں، اس وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ میں میرے گھر والوں کے لیے پتھر پھوڑ کے ان کے گزر بسر کا انتظام کرتا ہوں، ان کے روزینہ کا انتظام کرتا ہوں، اس وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ قربان جائے میرے نبی پر، آپ علیہ السلام نے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے رخسار سے ان کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگا کے کہا، یہ تو حلال کمائی کے لیے استعمال ہونے والے ہاتھ ہیں، اس لیے میں ان کا بوسہ لیتا ہوں۔ آج کیا ہم ہمارے ان بھیک مانگنے والوں کو ان کے پیروں پر نہیں کھڑا سکتے؟ اتنی بڑی کمیونٹی ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں، اس پر بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ہم بھیک مانگنے والوں کی تعداد کو بڑھانا نہیں ہے۔ حضرت صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ ہاں ضرورت پڑتی ہے کبھی پوچھنے کی، جب اس وقت کوئی آگے بڑھ گئے دے دیے، لیکن یہ مسلسل اپنا بزنس بنا لینا اور مانگنے کا ہر جگہ یہ تصور پیدا کروانا کہ دیکھو مسلمان کتنے غریب ہیں، یہ بات ختم ہونی چاہیے۔ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ ہمارے لیے سبق دیا ہے، ہمارے لیے عملی نمونہ دیا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی زندگیوں میں اگر کچھ بات پیش بھی آ جاتی ہے تو اس کو اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کوئی اور توبہ نہیں کر سکتا۔ ان سے بھی ہوئی چھوٹی چوک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطی پہ رہ گئے۔ اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان گناہوں کا بھی یہ مرکز ہے، اس سے ہو سکتے ہیں گناہ ہو گئے تو انسان کا نام بدنام کر دیں اور اسے برباد کر کے رکھ دیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابی وہ جن سے زنا سرزد ہو گیا، اب احساس ہوا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا کیا صحابی نے؟ آئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیا، صحابی دوسری طرف آئے، پھر اقرار کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ یا اللہ کے رسول علیہ السلام پھر اپنے چہرے کو ایک اور طرف پھیر لیا، صحابی سرا نہیں گیا۔ آپ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ جائیں اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، صلاۃ التوبہ پڑھ لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ بخشنے والا ہے۔
لیکن صحابی وہ صحابی تھے، گناہ بھی ہو جاتا تو ان کا دل ملامت کرنے لگتا۔ یہی ہے ایمان کی نشانی کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چہرہ موڑ لیا دوسری طرف تو آئے، تیسری بار اقرار کیا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک اور طرف پھیر لیا تو پھر آ کے انہوں نے اقرار کیا، 4 مرتبہ ہو گیا۔ سورۃ النور کی وہ آیت کہ جب 4 مرتبہ کوئی اقرار کر لیتا ہے تو اس کا گناہ ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے بلا کے کہا کہ اب ان کا اقرار ہو گیا ہے 4 دفعے، اب یہ گناہ ثابت ہو گیا، اس لیے جاؤ ان پر رمے جمار کرو، کنکریاں اٹھا کے ان کے اوپر پھینکو۔ چوراہے پہ لے کے گئے، کنکریاں مارنا شروع کیا۔ وہی تھے صحابی جن کا کبھی کبھار ایمان جوش مارنے لگتا ہے، تو اون کی ہڈی پڑی تھی، اٹھا کے زور سے مارا تو یہاں لگا تو خون کے فوارے نکلنے لگے، پاس میں رہنے والوں پہ خون اڑنے لگا تو کہنے لگے یہ تو گندا خون ہے، ارے ارے اس سے بچو، دور ہو جاؤ، گندا خون ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا ماجرا پتہ چلا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آپ نے کیا کہا؟ ارے میرے صحابی کے بارے میں ایسا ہرگز نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ان کی توبہ کو پورے حجاز پہ تقسیم کر لے، تمام کے گناہ معاف ہو جائیں گے، سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسی توبہ انہوں نے کی۔ ہاں اب ہم اسی کو ذکر کریں کہ پہلے معاملے کو ہم سامنے کر دیں اور یہ توبہ کیا اس کو چھوڑ دیں۔ کوئی ہو جائے گناہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ اڑ جائیں، فوراً آئیں اللہ کے دربار میں اور روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور معافی مانگیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ نے خود فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرات صحابہ کی زندگی کو اگر ہم نے پڑھ لیا اور اسے اپنا لیا تو ہماری زندگی بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ خود ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نام کمانا چاہتے ہیں، ریاکاری، دکھلاوا، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ اس سے ہمیں بھی بچائے مرتے دم تک فقط اللہ کی رضا کے لیے، جیسے حضرات صحابہ نے کام کیا اسی طرح ہمیں بھی کام کرنے کی اور اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر ہمارا یہ نوجوان طبقہ جو بالکل دین سے ہٹتا جا رہا ہے، میں ان میں سے ہر ایک نوجوان کو بڑے ہی درد کے ساتھ پکارنا چاہوں گا، ان سے اپیل کرنا چاہوں گا، ہاتھ جوڑ کے ان سے کہنا چاہوں گا، ارے میرے بھائی نوجوان دوست کہاں جا رہے ہو؟ نہیں، یہ موج مستی یہ زندگی کا نام نہیں ہے، زندگی تو اصل الگ چیز ہے۔ اللہ کے واسطے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، یہ ذرا شراب پی لینا، یہ لڑکیوں کی مجلس میں جانا، ناچنا گانا اور دوسرے اس طرح کی واہیات قسم کی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر لینا اور سمجھنا کہ یہ ہماری آزادی ہے، یہ آزادی نہیں، یہ بربادی ہے۔ اس سے خود بھی برباد ہو جاؤ گے اور دوسرے بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے کام چھوڑ کے حضرات صحابہ کی زندگی کو ذرا پڑھو، وہاں بھی نوجوان تھے، انہوں نے کیا کام کیا اسے بھی ذرا پڑھو، دیکھو تمہاری زندگی میں کیسی تبدیلی آئے گی۔ اللہ کرے کہ میرا یہ جو درد ہے، یہ میرا جو جذبہ ہے، اس درد کو اور جذبے کو اللہ آپ تک پہنچا دے، اس پر آپ بھی عمل کریں اور میں بھی خود عمل کروں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تحفظ میڈیا کی طرف سے ماشاءاللہ حضرات اکابرین کے خطبات کو شائع کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے تاکہ مختصر سے وقت میں کئی باتیں نوجوانوں تک وقتاً فوقتاً پہنچاتے رہیں۔ اللہ ہمارے ان نوجوان بچوں کی اور نوجوان ہمارے ان علماء کی، احباب کی خوب مدد فرمائے، اس لیے کہ بہت غلط چیزیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔
ایسے دور میں اگر ہمارے ان اکابرین کی صحیح باتیں ان تک پہنچ جاتی ہیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس میڈیا کے تمام احباب آوان کو بے انتہا قبول فرمائے اور ان کی ان خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی مرتے دم تک دین پر قائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔